بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصواعق المغرقہ پارٹ نمبر 39 فصل 100۔ آپ کے بعض کارنامے۔ آپ سید، کریم، حلیم، زاہد، پرسکون، باوقار، صاحب حشمت اور قابل تعریف سخی تھے۔ اس کی تفصیل ابھی بیان ہوگی۔ ابو نعیم نے حلیہ میں بیان کیا ہے کہ حضرت حسن نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے اس حال میں ملتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اس کے گھر کی طرف پیدل نہ چلا ہوں۔ چنانچہ 20 سال بیت اللہ کی طرف چل کر آتے رہے۔ حاکم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت حسن نے 25 حج پاپ ادا کیے ہیں اور اونٹنیاں آپ کے سامنے کھینچ کر لائی جاتی۔ ابو نعیم نے بیان کیا ہے کہ آپ نے اپنے مال سے 2 مرتبہ زکوٰۃ نکالی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال کو 3 مرتبہ تقسیم کیا، یہاں تک کہ آپ ایک جوتا عطا کرتے اور دوسرا روک لیتے، اور ایک موزہ دیتے اور دوسرا پاس رکھتے۔ ایک آدمی کے متعلق آپ نے سنا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے 10,000 درہم مانگتا ہے، آپ نے اسے 10,000 درہم بھیج دیے۔ ایک آدمی جو پہلے مالدار تھا اپنی غربت اور بدحالی کا شکوہ کرتے ہوئے آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا تیرے سوال کا حق یہ ہے جس سے میری معلومات میں اضافہ ہو کہ تجھے کیا دینا چاہیے، اور وہ دینا میرے لیے دشوار ہے، اور میرا ہاتھ تیری عادیت کے مطابق دینے سے عاجز ہے، اور رائے خدا میں مال کثیر کا دینا بھی قلیل ہی ہے، اور جو میرے پاس ہے وہ تیرے شکر کے مطابق پورا ہے، اور اگر تو تھوڑا قبول کرے اور مجھ سے جیسے کہ اہتمام کی تکلیف دور کر دے، مجھ سے جلسے کے اہتمام کی تکلیف دور کر دے، تو نے جو کیا ہے میں اس میں تکلف نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اے فرزند دختر رسول، میں قلیل کو قبول کر لوں گا اور عطیہ پر شکریہ ادا کروں گا، اور میں روکنے پر معذور خیال کروں گا۔ اور حضرت حسن نے اپنے وکیل کو بلایا اور اس سے حساب کیا اور فرمایا مجھے زائد رقم دو۔ اس نے 50,000 درہم دیے۔ آپ نے فرمایا آپ کے پاس جو 500 دینار تھے ان کا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا وہ میرے پاس ہے۔ فرمایا لاؤ۔ جب وہ لایا تو آپ نے وہ دینار اور 50,000 درہم اس آدمی کو دیے اور معذرت بھی کی۔ ایک بڑھیا نے حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضیافت کی۔ آپ نے اسے 1,000 دینار اور 1,000 بکریاں دیں۔ حضرت حسین نے بھی اسے اسی قدر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2,000 دینار اور 2,000 بکریاں دیں۔ بزار نے حضرت حسن سے بیان کیا کہ جب آپ خلیفہ بنے تو ایک آدمی نے نماز کی حالت میں آپ پر حملہ کر دیا اور سجدے میں آپ پر خنجر کا وار کیا، تو آپ نے خطبے میں فرمایا اے اہل عراق، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، ہم آپ کے امیر اور مہمان بھی ہیں، اور ہم وہ اہل بیت ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے یہاں تک کہ تمام اہل مسجد رو پڑے۔ ابن سعد نے عمیر بن اسحاق سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ایک بار کے سوا کبھی آپ کے منہ سے فحش بات نہیں سنی۔ آپ کے اور عمر بن عثمان بن عفان کے درمیان کسی زمین کے متعلق جھگڑا تھا، تو آپ نے کہا اس کا ہمارے پاس وہ کچھ ہے جو اس کو ذلیل کر دے گا، یہ وہ سخت فحش کلمہ ہے جو میں نے آپ سے سنا۔ مروان نے آپ کی طرف ایلچی بھیجا جو آپ کو گالیاں دیتا تھا، وہ مدینہ کا عامل تھا اور ہر جمعہ کو ممبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا تھا۔ حضرت حسن نے اس کے ایلچی سے کہا اس کو جا کر کہہ خدا کی قسم تجھ کو گالیاں دے کر ان سے کوئی بات مٹانا نہیں چاہتا جو تو نے کہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تیرے اور میرے جمع ہونے کی ایک ہی جگہ ہے، اگر تو سچا ہے تو اللہ تعالیٰ تیرے سچ کی تجھے جزا دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ سخت انتقام لینے والا بھی ہے۔ مروان نے ایک بار آپ سے سختی کی اور آپ خاموش رہے، پھر اس نے دائیں ہاتھ سے رینڈ صاف کی تو آپ نے فرمایا تیرا برا ہو، کیا تجھے علم نہیں کہ دایاں ہاتھ منہ کے لیے اور بایاں شرمگاہ کے لیے ہے؟ تجھ پر افسوس ہے۔ تو مروان خاموش ہو گیا۔ آپ عورتوں کو بہت طلاق دینے والے تھے، آپ محبت کرنے والی عورت کو چھوڑ دیا کرتے تھے، آپ نے 90 عورتوں سے شادی کی۔ ابن سعد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا اے اہل کوفہ، حسن کو عورتیں نہ دو، وہ بہت طلاق دینے والا آدمی ہے۔ تو ایک ہمدانی نے کہا ہم ضرور اسے لڑکیاں دیں گے، وہ جس سے راضی ہو اسے رکھے اور جس کو ناپسند کرے اسے طلاق دے دیں۔ جب آپ نے وفات پائی تو مروان آپ کے جنازے پر رو دیا، تو حضرت حسین نے اسے کہا
کیا تو اس پر روتا ہے حالانکہ تو نے انہیں سخت اذیت دی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں یہ اس شخص سے کرتا تھا جو پہاڑ سے بھی زیادہ عالم تھا۔ ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ ابوذر کہتے ہیں کہ مجھے دولت مندی کی نسبت غربت، صحت کی نسبت بیماری زیادہ پسند ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ابوذر پر رحم کرے، میں کہتا ہوں جو شخص اپنے آپ کو اس اچھائی کے سپرد کر دے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پسند کی ہے، اسے اس حالت کے سوا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پسند کی ہے دوسری کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ آپ ہر سال 1,00,000 روپیہ بخشش کیا کرتے تھے۔ ایک سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روپیہ روک لیا اور آپ بہت تنگ ہو گئے۔ فرماتے ہیں میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنے متعلق یاد دہانی کرانے کے واسطے خط لکھنے کے لیے دوات منگائی، پھر میں رک گیا۔ میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا حسن کیا حال ہے؟ میں نے کہا بس جی اچھا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے مال کے رک جانے کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اپنے جیسی مخلوق کو یاد دہانی کرانے کے لیے دوات منگائی تھی؟ میں نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کہا کروں؟ فرمایا یہ دعا کیا کرو، اللہم اقذف فی قلبی رجاءک واقطع رجائی عمن سواک حتی لا ارجو احد غیرک، اللہم وما ضعفت عنہ قوتی وقصو عنہ عملی ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغ مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحد من الأولين والآخرين من يقيني فحقيني به يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ میرے دل میں اپنی امید ڈال دے اور اپنے ماں سوا سے میری امید کو منقطع کر دے، یہاں تک کہ میں تیرے سوا کسی سے امید نہ رکھوں۔ اے اللہ جس چیز سے میری قوت کمزور اور میرا عمل قاصر ہو اور میری رغبت اور میرا سوال اسے نہ پہنچے، اور جو تو نے اولین و آخرین میں سے کسی کو دیا ہے اس یقین کے متعلق میری زبان پر بات نہ چلے، تو اے ارحم الراحمین مجھے اس سے مخصوص فرما۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم ابھی ہفتہ نہ گزرا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف 1,05,00,000 روپے بھیجے، تو میں نے کہا سب تعریف اس خدا کی ہے جو یاد کرنے والے کو نہیں بھولتا، اس سے دعا کرنے والا ناکام نہیں ہوتا۔ پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا حسن کیا حال ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ خیریت سے ہوں، اور میں نے آپ سے اپنی بات بیان کی۔ فرمایا اے بیٹے جو خالق سے امید رکھتا ہے وہ مخلوق سے امید نہیں رکھتا۔ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بھائی سے کہا اے بھائی آپ کے والد نے خلافت کو چاہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو دے دی، پھر چاہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو دے دی، پھر شورا کے وقت آپ کو یقین تھا کہ خلافت مجھے ملے گی، اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت عثمان کو دے دیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو آپ کی بیعت کی گئی، پھر آپ سے تنازع کیا گیا یہاں تک کہ آپ نے تلوار سونپ لی، مگر خلافت کا معاملہ آپ کے لیے صاف نہ ہوا۔ قسم بخدا میرے نزدیک اللہ تعالیٰ ہم میں نبوت اور خلافت کو اکٹھا نہیں کرے گا۔ میں جانتا ہوں کہ کفر کے لوگ جس بات سے آپ کو سبک کر کے نکال دیں گے۔ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دفن ہونے کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور آپ نے اسے قبول کر لیا ہے۔ جب میں فوت ہو جاؤں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر اس بات کا مطالبہ کرنا میرے خیال ہے لوگ ان قریب اس سے روکیں گے، اگر وہ ایسا کریں تو ان سے بحث نہ کرنا۔ جب آپ فوت ہو گئے تو حضرت امام حسین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر پیغام دیا تو آپ نے جواب دیا یہ تو نعمت اور عزت کی بات ہے۔ مروان نے انہیں روکا تو حضرت حسین اور آپ کے ساتھیوں نے ہتھیار پہن لیے یہاں تک کہ حضرت ہریرہ نے آپ کو واپس کر دیا، پھر آپ کو اپنی والدہ کے پہلو میں بقیع میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کی موت کا سبب یہ ہے کہ آپ کی بیوی جعدہ دختر اشعیاء بن قیس الکندی کو یزید نے آپ کو زہر دینے کے لیے خفیہ طور پر بھجوایا۔ یزید نے آپ کی شادی اس سے کروائی اور اس کے لیے 1,00,000 روپیہ خرچ کیا اور اس نے آپ کو زہر دے دیا۔ آپ 40 روز تک بیمار رہے۔ جب آپ فوت ہو گئے تو اس نے یزید کو وعدہ پورے کرنے کے متعلق پوچھا۔ اس نے جواب دیا ہم نے تو حسن کے لیے بھی تجھے پسند نہیں کیا، تجھے اپنے لیے کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ کئی متقدمین نے جیسے قتادہ اور ابوبکر بن حفص نے اور متاخرین میں سے زین العراقی نے مقدمہ شرح التقریب میں آپ کو شہید قرار دیا ہے۔ آپ کی وفات سن 49 ہجری یا سن 50 ہجری یا 51 ہجری میں ہوئی ہے۔ ایک جماعت کے قول کے مطابق
اکثریت کے نزدیک آپ کی وفات سن 50 ہجری میں ہوئی ہے۔ واقعی نے سن 49 ہجری کے سوا سب کو غلط قرار دیا ہے، خصوصاً جنہوں نے آپ کی وفات 56 اور 59 میں قرار دی۔ آپ کے بھائی نے بہت کوشش کی کہ آپ کو زہر دینے والے کا پتہ چلے، مگر کسی نے آپ کو نہ بتایا۔ آپ نے کہا، جس کے متعلق مجھے گمان ہے، اگر وہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے شدید انتقام لے گا، اگر وہ نہیں تو میری وجہ سے اسے نہ مارا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اے میرے بھائی، میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے اور میں جلد آپ سے جدا ہو جاؤں گا اور اپنے رب سے جا ملوں گا۔ میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی ہے۔ میں اس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں لڑوں گا۔ تجھے میرے حق کی قسم اس معاملہ میں کوئی بات نہ کرنا، اور جب میں اپنا حصہ پورا کر لوں تو مجھے قمیص پہنانا، غسل دینا، کفن دینا اور مجھے چارپائی پر اٹھا کر میرے نانا کی قبر پر لے جانا۔ میں ان سے تجدید عہد کروں گا، پھر مجھے میری دادی فاطمہ بنت اسد کے قبر پر لے جانا اور وہاں دفن کر دینا، اور میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں میرے معاملے میں کسی کا خون نہ بہانا۔ ایک روایت میں ہے کہ اے میرے بھائی، مجھے 3 بار زہر دیا گیا ہے، مگر اس طرح کا زہر مجھے کبھی نہیں دیا گیا۔ حضرت حسین نے پوچھا، آپ کو کس نے زہر دیا؟ فرمایا، کیا تیرے اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ تو ان سے جنگ کرے؟ مگر میں ان کا معاملہ خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ اس روایت کو ابن عبد البر نے بیان کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، مجھے کئی بار زہر دیا گیا، مگر اس طرح کا زہر مجھے کبھی نہیں دیا گیا۔ اس نے میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے ہیں، گویا میں اسے لکڑی پر الٹ پلٹ ہو رہا ہوں۔ حضرت حسین نے آپ سے کہا، بھائی جان، آپ کو کس نے زہر دیا؟ فرمایا، تیرے سے کیا مقصد ہے؟ تو اسے قتل کرنا چاہتا ہے؟ حضرت حسین نے جواب دیا، ہاں۔ فرمایا، جس کے متعلق میرا گمان ہے، اگر وہ آدمی ہے تو اللہ تعالیٰ سخت انتقام لینے والا ہے، اور اگر کوئی دوسرا آدمی ہے تو میری خاطر کسی بے گناہ کو نہ مارا جائے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ گویا آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے، تو آپ اور آپ کے اہل بیت خوش ہو گئے۔ انہوں نے یہ بات ابن المسیب کو بتائی تو انہوں نے کہا، اگر میں اس رویا کی تصدیق کروں تو آپ کی زندگی کم ہی باقی رہ گئی ہے، اور چند روز کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کی نماز جنازہ سعد بن الوقاص نے پڑھائی، کیونکہ وہ اس سے پہلے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مدینہ کے والی تھے۔ آپ کو اپنی دادی دختر اسد کے پاس ان کے مشہور گنبد میں دفن کیا گیا ہے۔ آپ کی عمر 47 سال تھی۔ ان میں سے 7 سال آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، 30 سال اپنے والد کے ساتھ رہے، پھر 6 ماہ خلیفہ رہے، پھر 9.5 سال مدینہ میں رہے۔ باب 11 اس باب میں اہل بیت نبوی کے فضائل کا بیان ہو گیا۔ اس کی کئی فصلیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی اصل کو بیان کرتے ہیں۔ صحیح 3 روایت کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال کے آخر میں حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کی، جبکہ حضرت فاطمہ کی عمر 15.5 سال اور حضرت علی کی عمر 21 سال 5 ماہ تھی۔ آپ نے حضرت فاطمہ کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ آپ نے ایک دفعہ ارادہ کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی شدت غیرت کے خوف سے آپ کو منع کر دیا۔ حضرت انس سے روایت ہے، جیسا کہ ابن ابی حاتم نے بیان کیا اور احمد نے بھی ایک ایسی ہی روایت بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت فاطمہ کے نکاح کے پیغام کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ خاموش رہے اور دونوں کو کوئی جواب نہ دیا۔ پھر دونوں حضرت علی کے پاس انہیں مشورہ دیتے ہوئے آئے کہ تم اس رشتے کو طلب کرو۔ حضرت علی کہتے ہیں، انہوں نے مجھے اس معاملے کے لیے چوکس کر دیا تو میں اپنی چادر گھسیٹتا ہوا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا، مجھے فاطمہ سے بیاہ دے۔ آپ نے فرمایا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے کہا، میرا گھوڑا اور زرہ ہے۔ فرمایا، گھوڑے کے بغیر تمہارا چارہ نہیں، البتہ اپنی زرہ بیچ دو۔ میں نے زرہ کو 480 درہم میں فروخت کر دیا اور انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آیا۔ آپ نے انہیں اپنی گود میں رکھا اور ان سے کچھ درہم لے کر حضرت بلال سے فرمایا، ہمارے واسطے خوشبو خرید لاؤ، اور لوگوں کو حکم دیا کہ حضرت فاطمہ کے لیے جہیز تیار کریں۔ آپ نے ان کے لیے ایک بنی ہوئی چارپائی اور چمڑے کا ایک تکیہ بنایا جس کے اندر چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت علی سے فرمایا، جب حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئیں تو میرے آنے تک ان سے کوئی بات نہ کرنا۔ آپ ام ایمن کے ساتھ تشریف لائے اور گھر کے ایک کونے میں بیٹھ گئے اور میں ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا،
کیا میرا بھائی یہاں ہے؟ ایمن نے کہا آپ کا بھائی، اور آپ نے اسے اپنی بیٹی بھی بیاہ دی ہے؟ فرمایا ہاں۔ آپ نے اندر آ کر حضرت فاطمہ سے فرمایا مجھے پانی لا دیجیے، تو آپ گھر سے ایک پیالہ لے کر اس میں پانی لے آئیں۔ آپ نے اسے لے کر اس میں کلی کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آگے آئیے۔ آپ کے آگے آئیں تو آپ نے پانی کو آپ کی چھاتیوں کے درمیان اور سر پر چھڑکا اور کہا اللہم انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اسے اور اس کی اولاد کو مردود شیطان سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر فرمایا میری طرف پیٹ کرو۔ آپ نے پیٹ کی، آپ کی طرف پیٹ کی تو آپ نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان پانی ڈالا۔ پھر اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام اور برکت سے اپنے آل کے پاس جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت میں ہے جو ابوالخیر القزوینی الحاکمی نے بیان کی ہے کہ آپ نے حضرت ابوبکر حضرت عمر کے بعد پیغام دیا تو آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے کئی دن کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر فرمایا ابوبکر، عمر، عبد الرحمن اور کچھ انصار کو بلا لاؤ۔ جب سب جمع ہو کر اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے، حضرت علی اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا سب تعریفیں قابل تعریف خدا کے لیے ہیں جو اپنی نعمتوں کی وجہ سے قابل پرستش اور اپنی قدرت کی وجہ سے قابل اطاعت ہے۔ اس کا غلبہ اس کے عذاب سے بھی قابل خوف ہے۔ اس کی سطوت کا حکم اس کے آسمان و زمین میں نافذ ہے۔ اس نے مخلوق کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے اور اپنے احکام سے انہیں امتیاز بخشا ہے اور اپنے دین سے انہیں اعزاز بخشا ہے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں عزت دی۔ اللہ تعالیٰ کا نام یقیناً برکت والا ہے، اس کی عظمت بلند ہے۔ اس نے مسارت کو سبب لاحق اور امر مفترض قرار دیا ہے اور جس سے اس نے رحمتوں میں الفت پیدا کی ہے اور انہیں ایک دوسرے سے مختلط اور پیوست بنایا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا ہے۔ اور وہ فرماتا ہے وہ الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا وکان ربک قدیرا۔ اس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا ہے اور اسے نسب اور دامادی والا بنایا ہے، اور تیرا رب قدرت والا ہے۔ اور اللہ کا حکم اس کی قضا کی طرف اور اس کی قضا اس کی قدرت کی طرف چلتی ہے، اور ہر قضا کی ایک قدر ہوتی ہے اور ہر قدر کی ایک مدت ہوتی ہے اور ہر مدت کی ایک کتاب ہوتی ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ جو چاہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے قائم رکھتا ہے، اس کے پاس اصل کتاب ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں حضرت فاطمہ کو حضرت علی سے بیاہ دوں، پس گوار ہو اگر حضرت علی راضی ہو تو میں اس سے 400 مثقال چاندی میں حضرت فاطمہ سے بیاہ دیا ہے۔ پھر آپ نے کھجوروں کا ایک تھال منگوایا اور فرمایا ہوشیار ہو جاؤ۔ ہم ہوشیار ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ فاطمہ کو تجھ سے 400 مثقال چاندی پر بیاہ دوں، کیا تو اس پر راضی ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں اس پر راضی ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم دونوں میں اتفاق پیدا کر دے اور تمہارے نصیبے کو بڑا کرے اور تمہیں برکت دے اور تم دونوں سے بہت سی طیب اولاد پیدا کرے۔ حضرت انس کہتے ہیں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے بہت طیب اولاد پیدا کی۔ تنبیہ: بظاہر یہ قصہ فوری ایجاب و قبول کی شرط کے لحاظ سے ہمارے مذہب سے موافقت نہیں رکھتا، کیونکہ ہمارے یہاں میں راضی ہوں کی بجائے نکاح یا تزویج کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت عدم قبولیت کا معاملہ حضرت علی کے پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ حال کا واقعہ ہے جس میں احتمال پایا جاتا ہے کہ حضرت علی کو جب نکاح کی اطلاع ملی تو انہوں نے فوراً اسے قبول کر لیا۔ ہمارے نزدیک جس کی شادی غائب ہونے کی حالت میں ایجاب صحیح کے ساتھ ہو، جیسا کہ اس جگہ ہوا ہے، اسے اطلاع مل جائے اور وہ فوراً کہہ دے کہ میں نے اس کے نکاح کو قبول کر لیا تو وہ نکاح درست ہوگا۔ آپ کا یہ قول کہ اگر وہ اس سے راضی ہو، یہ تعلیق حقیقی نہیں، کیونکہ یہ معاملہ خاوند کی رضامندی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگرچہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا لیکن اس کا ذکر واقعہ کی تصریح ہے۔ بعض شافعیہ نے جنہیں فقہ میں رسوخ حاصل نہیں، اس جگہ نامناسب کلام کیا جس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسری تنبیہ: الذہبی نے المیزان میں اشارہ کیا ہے کہ یہ روایت جھوٹی ہے۔ انہوں نے محمد بن دینار کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ ایک جھوٹی حدیث لایا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ یہ کس کی حدیث ہے، اور شیخ الاسلام حافظ ابن حجر نے اس حدیث کے متعلق جس کا اسناد
حضرت انس کی طرف ہے، لسان المیزان میں کیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوگی۔ جب وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں حضرت فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ پس تو جا کر ابو بکر، عمر، مہاجرین کی ایک جماعت جس کا آپ نے نام لیا اور انصار کے کچھ لوگوں کو بلا لا۔ جب وہ آ کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا سب تعریف اس خدا کے واسطے ہیں جو اپنی نعمتوں کی وجہ سے قابل تعریف ہے۔ پھر آپ نے منگنی، عقد، مہر کی مقدار کا ذکر کیا اور خوشخبری اور دعا کا تذکرہ کیا۔ ابن عساکر نے اپنے ترجمے میں ابو القاسم النسیب کی سند سے محمد بن شہاب بن ابو الحیاء عن عبد الملک بن عمر عن یحییٰ عن معین عن محمد هذا عن ہیثم عن یونس عن عبد عن حسین عن انس سے بیان کیا ہے کہ ابن عساکر نے اسے غریب کہا ہے۔ پھر محمد بن طاہر سے نقل کیا ہے کہ اس نے تکملۃ الکامل میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس میں راوی کی جہالت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الذہبی نے جو اسے جھوٹا قرار دیا اس میں اعتراض ہے، یہ صرف غریب ہے، اس کی سند میں کوئی مجہول آدمی ہے۔ عنقریب 12ویں آیت میں اس کی تفصیل آئے گی۔ اس میں نسائی سے بسند صحیح بیان کیا گیا ہے جو الذہبی کی تردید کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ یہ قصہ صحیح ہے۔ بس آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ حاشیے میں لکھا ہے اس روایت کو خطیب نے تلخیص المتشابہ میں بیان کیا اور سیوطی کہتے ہیں کہ ابن جوزی نے اس پر وضع کا حکم لگایا ہے۔ اس روایت کو ابن عساکر نے بیان کرنے کے بعد کہا ہے کہ محمد بن دینار العرفی نے حضرت انس کی روایت میں وضع سے کام لیا، اسی طرح اس نے جابر کی روایت میں سے